اتنی آسانی سے کوئی کسی کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ہمارا نظام اس طرح کا ہے. یہ دیکھیں نا مسرت مصباح جو ہیں ان کی ایک ادارہ بنایا انہوں نے, میں نام بھول گیا ان کا, تو وہ بڑا کام کرتی ہیں ان کا. ہاں جی, آپ ڈپلیکس میں دیکھیں جا کے, اور آپ کو ساری احتجاج سے متاثرہ جو خواتین ہیں ان کو انہوں نے ایک وہ سکھایا ہے سارا بیوٹیشین کا جو ایک وہ ہوتا ہے, وہاں پہ کام تو وہ کام کرتی ہیں. تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بالکل اسی طرح سے جیسے ایک وہ کوشش کر رہی ہے, سگریٹ نوشی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو دوسری جانب یہ تیزاب گردی, انسداد سگریٹ نوشی کے بعد انسداد تیزاب گردی پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. یہ میرے پاس ایک میں پڑھ دیتا ہوں پنجاب حکومت کی جو تازہ ترین ایک پریس ریلیز ہے. حکومت پنجاب کا تیزاب گردی کی روک تھام کے لیے مثالی اقدام پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ 2025 کے ڈرافٹ کی منظوری دے دی گئی ہے. ڈرافٹ منظور ہو گیا ہے. نئے قانون میں بغیر لائسنس تیزاب کی فروخت ناقابل ضمانت جرم قرار. پنجاب میں تیزاب کی غیر قانونی فروخت پر 3 سال قید 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. لائسنس کے باوجود فروخت میں لاپرواہی برتنے پر 2 سے 5 سال قید اور 2 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی نئے قانون کے مطابق تیزاب گردی کے شکار افراد کو معاوضہ بھی دیا جائے گا. تیزاب کی پیکنگ, نقل و حمل اور فروخت کے دوران کنٹینر پر احتیاطی تدابیر واضح درج کرنا لازم قرار پایا. اس کے ساتھ ہی قانون کے مطابق پیکنگ پر تیزاب کی قسم, حجم, مقدار, لائسنس ہولڈر کی تفصیلات درج کرنا لازم قرار ہے. تیزاب کی نقل و حمل, ذخیرہ, خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا اس سے پہلے. یہ بدقسمتی ہے, اور اب بدقسمتی ہے. بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ نافذ ہو رہا ہے. میں دیکھیں وہ ہمیں نا گلاس آدھا بھرا ہوا بھی دیکھنا چاہیے, ہر وقت اس کو خالی نہیں کہنا چاہیے. یہ قانون بنتے ہیں, ان پہ امپلیمنٹ ہونا جو ہے 73 کے آئین کی طرح بس وہ ہو جائے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, گریجولی ہو جاتی ہیں. اور اب یہ ہے کہ تیزاب گردی کے شکار افراد کی زندگیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. تیزاب کی خرید و فروخت کے کاروبار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیا قانون لایا جا رہا ہے. ایکٹ میں تیزاب کی 30 اقسام کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. قانون میں ڈپٹی کمشنر کو تیزاب کے کاروبار کے لیے لائسنس دینے کی اتھارٹی دی گئی ہے. اچھا لے, یہ مسئلہ اب ڈپٹی کمشنر کو آپ نے اتھارٹی دی تھی, ٹھیک ہے جی. ڈی سی جو ہیں وہ اس کی مانیٹرنگ کریں گے. اور ایم پی اے ہنا پرویز بٹ نے بطور پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا. اچھا, ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی کسی دن بات کرنی ہے, انہیں بلانا بھی ہے. ان کی طرف سے بہت بل اور قراردادیں پیش کی جاتی ہیں. یہ ڈرافٹ پتہ نہیں کون کرتا ہے. تو وہ جو ہے نا اب یہ ایک اچھا قانون بننے جا رہا ہے. اس سے یقیناً جو ہے وہ تیزاب گردی کے واقعات میں کمی آئی. لیکن جو ڈپٹی کمشنر کو دیا گیا ہے وہ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک چیک ہوگا. اور اگر جو ہے نا تیزاب فروخت کرنے والوں کے جو ہے نا وہ ریٹ نہ بڑھ جائیں اور ان سے کچھ ساز باز کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے, تو اگر پراپر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو بہترین قانون. بالکل ٹھیک ہے, ہم دعا گو ہیں کہ بہترین طریقے سے یہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو. لیٹس سی. سر, آپ میں بات کرنا چاہوں گی فحاشی کے محاذ پر کامیابی عظمہ بخاری کی. اچھا, تو انسداد سگریٹ نوشی اور انسداد تیزاب گردی کے بعد انسداد فحاشی مہم. اچھا, یہ جو ہے نا جب بیڑا اٹھایا نا عظمہ بخاری نے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, مشکل ہو جائے گا ان کے لیے نا, کہ وہ سارے کام چھوڑ کے اور ایک دم سے وہ تھیٹر کی مانیٹرنگ کرنا. اور وہ دیہڑی پروگرام جو ہے ریلیونٹ جو ادارے تھے ان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے, جو میں پہلے بھی بات کرتا تھا, جن کا یہ کام تھا, انہوں نے نہیں کیا. تو عظمہ بخاری نے شروع کر دیا کام. اب فحاشی تو اس قدر پھیل چکی تھی, ایک آدھ تھیٹر پہ شاید تھوڑا سا نسیم وکی کر رہے تھے جہاں پہ وہ کنٹرول ہوتا ہوگا, کیونکہ وہ اسکرپٹ نسیم وکی لکھتے ہیں تو شاید وہاں پہ کم ہو رہی ہوگی. ادروائز تو لیکن ہاتھ سے کوئی اب عام نکل چکی تھی. بالکل جو ہے وہ تھیٹر ہیرا منڈیا بن چکے تھے, اور وہاں پہ بالکل سرے عام مجرے ہو رہے تھے اور فحش گوئی ہو رہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جن جن اداکاراؤں کو عظمہ بخاری نے بین کیا اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. اور فیملی کے ساتھ جا کے وہ یہ ساری جو ویڈیوز ہیں یہ چلتے ڈرامے میں ریکارڈ کی گئی ہیں.
جو ٹکٹ لے کے آڈینس ڈرامہ دیکھتی ہے اس کو ریکارڈ کر کے پھر وہ اس کے کلپ ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں اس کو اور وہ پروموٹ کرنے کے لیے کہ لوگ دیکھنے آئیں گے. البتہ عظمہ بخاری جو ہیں وہ کافی ایکٹیو تھی رمضان سے پہلے سے. عید پہ بھی انہوں نے تابڑ توڑ جو ہے وہ چھاپے مارے تھیٹروں پہ, اور جا کے اور پھر کیا ہوا کہ ایک مذاکراتی ایک ان کا ایک تماثیل تھیٹر میں غالباً ایک سیشن ہوا جس میں عظمہ بخاری آئیں اور تمام تھیٹر انڈسٹری وہاں پہ موجود تھی, تمام آرٹسٹ موجود تھے, تمام پروڈیوسرز موجود تھے, رائٹر موجود تھے, ڈائریکٹر موجود تھے. ان کی موجودگی میں جو ہے وہ عظمہ بخاری انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور وہ سب مانے کہ وہ فحاشی ہو رہی ہے تھیٹر پہ, اور جو ذمہ داران تھے بہت سے وہ وہیں پہ موجود تھے. کچھ لوگوں نے آ کے ان سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آپ ہمیں معاف کر دیں. کچھ بین آرٹسٹ تھے جس میں کوئی آفرین نامی ایک آرٹسٹ ہے, کچھ اور خوشبو وغیرہ یہ بین ہے, وہ خاتون نے بھی آ کے معافی مانگی. عظمہ بخاری نے انہیں گلے بھی لگایا اور معاف کر دیا لاسٹ وارننگ دے کے, اور اس خاتون نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی اور میں فحاشی پھیلاتی رہی اور میں فحاشی کی مرتکب ہوئی اور ولگر ڈانس کرتی رہی, فحش گوئی کرتی رہی, اور مجھے آپ معاف کر دیں اور میں آئندہ جو ہے تھیٹر پہ کبھی. اسی طرح نسیم وکی موجود تھے, وہ لیڈ کر رہے تھے اس تمام تھیٹر انڈسٹری کو, اور وہ اس وقت موسٹ سینئر شخصیت ہے اور انہیں کرنا چاہیے لیڈ, اور انہوں نے بھی کمٹمنٹ کی. اور اب ایک تہیا کیا ہے تمام تھیٹر پروڈیوسرز نے, پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے, تمام آرٹسٹوں نے, کہ ہم جو ہے حکومت پنجاب کو, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو اور منسٹر آف کلچر عظمہ بخاری کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. شکایت کیا تھی ان کی شکایت یہ تھی کہ تھیٹر کو دوبارہ سے فیملی تھیٹر بنایا, بالکل ریوائیو کیا جائے, ایسا کنٹینٹ ہو جو فیملی دیکھ سکے. پہلے مرحلے میں تو عظمہ بخاری جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں اور انہیں سکسیس ملی ہے, اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالکل بالکل, اور ہم انہیں اپنے شو میں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں. کافی دیر ہو گئی ہے منسٹر صاحبہ, اب تشریف لے آئیں. اور وہ جو ہے بڑا مجھے اچھا لگا, اور مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کر جائیں گے. وہ انہوں نے بہت ڈیلیور کیا ہوگا, وہ چونکہ ایک کارکن ہیں, ورکر ہیں, محنتی ہیں, اور انہیں دن رات اور گرمی سردی اور انہیں کے دن انہوں نے ساری ڈیوٹیز نبھائی ہے, تو ظاہر ہے محنت کا پھل ملنا تھا. فحاشی کے محاذ پر جو ہے قابو پا لیا گیا, بالکل شکست دے دی ہے ان عناصر کو جو مرتکب تھے فحاشی کے. سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری محنت ہے یہ رنگ لے آئی ہے. ورنہ پچھلے سال اگر آپ دیکھیں ہم نے کتنے شوز کیے ہیں, ہم سارے آرٹسٹ کو بلاتے رہے جو ریلیونٹ ہے اس فیلڈ سے, ہم ان سے اپیل کرتے تھے, ہم ان سے اپنا گلا کرتے تھے کہ آخر تھیٹر ویسا کیوں نہیں رہا, ہم آپ سب کیوں نہیں جا سکتے دیکھنے, ویسا کیوں نہیں. تو دیکھیں عظمہ بخاری کو ہم اگین مبارکباد پیش کریں گے, انوائٹ بھی کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ ضرور ادھر آئیں اور اپنی محنتوں کے حوالے سے ہمارے سے شیئر بھی کریں, تاکہ ہم ناظرین کو RNN کے ذریعے بتائیں کہ آخر ہم اس کامیابی تک کیسے پہنچے موجودہ حکومت میں.